أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، معظم مہینے کے بعد مبارک مہینہ، مبارک مہینے کے بعد مکرم مہینہ، اور دنیا کی چیزوں کا عالم یہ ہے کہ دوائی اگر استعمال کی جائے تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ بیمار کو صحت دیتی ہے، اور زہر کا استعمال کیا جائے تو اس کا اثر یہ ہے کہ تندرست کو، صحت مند کو بیمار کر دیتی ہے، یہاں تک کہ موت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو دوائی کا بھی اثر ہے، زہر کا بھی اثر ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان اگر ان مہینوں کو صحیح طریقے سے گزارے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ مبارک مہینے میں جب اثر تھا تو مسجدیں آباد نظر آتی تھی، 5 وقتہ نمازیں آسان تھی، اس لیے کہ اس مہینے کا اثر لیا۔ جیسی صحبت ملتی ہے ویسا اثر ملتا ہے۔ اگر صحبت صحیح طریقے سے اپنائی جائے تو اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اور اگر وقتی طور پر صحبت لی جائے تو اس کا اثر وقتی ہوتا ہے۔ اچھوں کی صحبت میں رہنے سے اچھائیاں آتی ہے، بروں کی صحبت لینے سے برائیاں آتی ہے۔ نیکی بھی اثر دکھاتی ہے، بدی بھی اثر دکھاتی ہے۔ مبارک مہینے کا فلسفہ اور غرض یہ تھی، غایت یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ بقیہ 11 مہینے بھی تقوی اور طہارت سے آراستہ ہو جائیں، احکام خداوندی پورا کرنا آسان ہو جائے، اللہ کے احکام کی انجام دہی سہل ہو جائے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ کی رہبری فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ صحبت جیسی ملتی ہے اثر ایسا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک داستان بیان فرمائی 19ویں پارے میں، کہ ایک مکہ مکرمہ کا صاحب مال آدمی، صاحب منصب آدمی جب بھی سفر کیا کرتا تھا اور سفر سے واپسی ہوا کرتی تھی اور اپنے وطن میں مکہ میں واپس آتا تھا تو اس کا دستور اور قانون یہ تھا کہ وہ مہمانی کیا کرتا، اور مکہ کے معزز لوگوں کو جو معززین ہوا کرتے تھے ان لوگوں کی وہ دعوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر سے جب واپس آیا، میں آپ لوگوں کو قرآن کریم کی داستان بتا رہا ہوں جس کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔
جس آدمی کا نام عقبہ بن ابی معیط بتایا جاتا ہے، اس عقبہ بن ابی معیط نے اپنے سفر سے واپسی کے بعد معززین مکہ کی دعوت کی. جیسا کہ فی زمانہ ہمارے زمانے میں بھی جب لوگ باہر سے آتے ہیں، پردیس سے آتے ہیں، حج و عمرہ سے آتے ہیں یا کسی اور ملک سے آتے ہیں تو مہمانی کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو، جان پہچان والوں کو دعوت کرتے ہیں اور اس کا نام مہمانی رکھا جاتا ہے. تو یہ عقبہ بن ابی معیط نے بھی اپنے سفر سے واپسی کے بعد مہمانی رکھی، جس میں مکہ کے معززین کو دعوت دی، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی. اس سے پتہ چلا کہ مکہ کے اندر مخالفت کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز سمجھا جاتا تھا. معززین کی، مکرمین کی، اچھے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی فہرست میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سر فہرست تھا. اس لیے تو عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. سارے کے سارے معززین آ گئے، دسترخوان بچھ گیا. مفسرین لکھتے ہیں سارا کا سارا دسترخوان بچھنے کے بعد رنگ برنگی کھانے رکھے گئے، مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے اور بڑی عجیب مہمانی رکھی تھی. ہر وقت کی مہمانی سے آج کی مہمانی الگ طریقے سے تھی اور آج کے کھانوں میں بھی ویرائٹیاں اور نعمتیں الگ الگ قسم کی، رنگ برنگی کھانے رکھے ہیں. اس لیے کہ ہر مرتبہ کے معززین الگ تھے، آج کی دعوت کا معزز آدمی سب سے الگ ہے. جب دسترخوان پر نعمتیں رکھ دی گئی اور سب کو دسترخوان پر بیٹھنے کی دعوت دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقبہ بن ابی معیط خود کہتا ہے، میزبان کہتا ہے دسترخوان پر تشریف لے آئیے، جلوہ افروز ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، تمہارے دسترخوان پر ہم نہیں بیٹھیں گے. عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے آج ہم میزبان ہیں اور مہمان ہیں اور معززین کے سامنے ہماری توہین نہ کیجیے، سب کے سامنے ہماری ذلت ہی نہ کیجیے، فضیحت نہ کیجیے. دسترخوان پر بیٹھ جائیے، دسترخوان پر نعمتیں رکھ دی گئی ہے، کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھ گئے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا جب تک کہ تو یہ کہنا دیں اور اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے اور میں محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. اس بات کی جب تک تو گواہی نہ دیں میں تیرے دسترخوان پر نہیں بیٹھوں گا. مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہے تو وہ کہتا ہے بیٹھ جائیے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. عبدہ ورسولہ نہیں بلکہ فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ نہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ اللہ کے رسول ہیں، بندے تو ہے ہی، بندے تو ہر کوئی ہے، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کی میں گواہی دیتا ہوں. تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا تناول فرمایا، کھانے سے فارغ ہو گئے، مجلس کا اختتام ہو گیا، مہمانی ختم ہو گئی. اور مہمانی ختم ہونے کے بعد جب عقبہ بن ابی معیط اپنے دوستوں کے پاس گیا اور اپنے دوستوں کے پاس جا کر جب ان کی مجلس میں بیٹھا ہے، ان کی سنگت بیٹھا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا ہے، سب نے منہ چڑھائے ہیں، سب کی منہوں کے رنگ بدلے ہوئے ہیں اور عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے تمہارے چہروں کی رنگت کیوں بدلی ہوئی ہے؟ ہم تمہاری سنگت میں ہیں، ہم تمہاری صحبت میں ہیں، ہماری مجلس سے روزانہ آپ کے ساتھ لگتی ہے، آپ کے ساتھ ہماری نشست و برخاست ہے، پھر منہ کیوں چڑھایا ہے؟ اس میں سے ایک بولنے لگا آج تو نے کمال کر دیا، آج تو بے دین ہو گیا، لا مذہب ہو گیا، آج تو نے اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑ کر آج تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. اب تجھے ہماری صحبت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری صحبت تجھے کوئی کام نہ دے گی، ہماری صحبتیں تمہیں کوئی اثر نہ دکھائے گی، تم نے تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے پاس نہ آیا کرو. عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے ارے تم لوگ کیا کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے
اپنی فضیحت سے بچنے کے لیے، اور وہ مہمان کی حیثیت سے آیا تھا، ہم میزبان کی حیثیت سے تھے، اگر اس وقت میں اس کی بات کو نہ سنتا تو میری فضیحت ہو جاتی، اس لیے میں نے تو اس کو اس کی دل چوری کے لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، احباب کہنے لگے، صحبت جیسی ہوتی ہے ویسے اثرات آتے ہیں۔ صحبت والوں نے کہا، سنگت والوں نے کہا، ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم تجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے، جب تلک کے تو سب کے سامنے برملا کھلم کھلا علی اعلان محمد کے رب کا انکار کریں، اور جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کے منہ پر سب کے سامنے نہ تھوکے، وہاں تک تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ عقبہ بن ابی معیط نے اپنے دوستوں کی دل جوئی کے لیے اور اپنے دوستوں کے دل کو یقین بدلنے کے لیے اس نے سب کے سامنے رب کا بھی انکار کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک بھی دیا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو چبائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور چبا کر کہے گا، کاش میں میرے دوست کی بات نہ مانتا اور میں اپنے دوست کی مان کر محمد کا انکار نہ کرتا، محمد کی دوستی اپنا لیتا، محمد کی صحبت اپنا لیتا، دوستوں کی دوستی چھوڑ کر، بروں کی صحبت چھوڑ کر اگر نیک کی صحبت اختیار کر لیتا، آج میرا انجام یہ نہ ہوتا۔ آج کبھی افسوس ملتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے افسوس کا اور حسرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے اس دن افسوس کرنا کام نہ دے گا، اس لیے کہ شیطان تو تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ تم نے اچھوں کی صحبت چھوڑی، مبارک مہینے میں صحبت ملی، مبارک مہینے میں مسجدوں کی صحبت ملی، رمضان کے روزوں کی صحبت ملی، مبارک ماحول کی صحبت ملی، اب اس صحبت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مسجدوں کا عادی بناؤ، نمازوں کا عادی بناؤ، صحبتیں باقی رہے گی۔ اگر دنیا کی صحبتوں میں لگ گئے، پورے مہینے کا اثر تمہارا برباد ہو جائے گا، رمضان کا کیا آیا سارا پانی میں مل جائے گا۔ کہ صحبت کے اثر ہوتے ہیں، صحبت اگر غلط مل گئی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں بھی اگر غلط صحبتیں مل گئی تو مکرم مہینہ، مبارک مہینہ، معظم شعبان المعظم، رمضان مبارک اور شوال المکرم، مکرم مہینوں کی کرامتوں سے، مکرم مہینے کی عظمتوں سے بھی محروم ہو جاؤ۔ یہ ایک مثال دی، پھر فرمایا اگر صحبت صحیح ملتی ہے تو جن کی زندگیاں جانوروں جیسی تھی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے تھے، وہ اپنی زندگیوں کو اس منزل تک اور اس درجے تک پہنچا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے ہیں، جس خاندان اور قبیلے کا رویہ یہ تھا کہ رہزنی کیا کرتے، راستے میں جانے والوں کو لوٹ لیا کرتے، لٹیرا زندگی گزارنے والے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ غفار کے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، لوٹنے کا دھندا کرتے ہیں، لیکن جب اپنے بھائی انیس کو بھیجا ہے اور انیس کو مکہ میں بھیج کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفتیش کی ہے، خود پہنچے ہیں اور جب ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد رہزنی کرنے والا ابو ذر غفاری زندگی کی اس درجے پر پہنچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا آخری وقت آیا ہے، یہ اکیلے صحابی ہیں، واحد صحابی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے آخری وقت میں جب کہ زندگی پوری ہو رہی ہے اور اللہ سے ملنے کا وقت ہے، انا ربک انت الرفیق الاعلی کہنے کا وقت ہے، اس وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، اور جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے ہیں، واحد صحابی ہیں، لکھا ہے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو سینے سے لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور ابو
ذر غفاری کو فرمایا تیرا چہرہ میرے سینے پر لگا دے. ابو ذر غفاری جھکے ہیں اور جھک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اپنا چہرہ لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے سر پر ہاتھ رکھا اور سینے پر چہرہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر سے میں محبت کرتا ہوں. میں 4 صحابہ سے میں اور اللہ بہت محبت کرتے ہیں جن 4 میں سے ابو ذر غفاری ایک ہے, مقداد ایک ہے, سلمان فارسی ایک ہے اور حضرت علی ایک ہے. یہ 4 صحابہ ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ بہت محبت کرتے ہیں. لیکن ابو ذر تیری زندگی رہزنی والی تھی, لٹیری والی زندگی تھی. محمد رسول اللہ کی صحبت میں تو اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں تو محبت کرنے والوں کو کیا انعام ملے گا؟ لوگوں بخاری شریف کی روایت ہے ابو ذر غفاری فرماتے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرنے پر کیا صلہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جو جس سے محبت کرے گا اس کا اٹھاؤ اسی کے ساتھ ہوگا, جو جس سے پیار کرے گا جس سے محبت کرے گا اس کا اٹھاؤ اسی کے ساتھ ہوگا, اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس کی سنگت اختیار کرے گا, جس کی صحبت اختیار کرے گا اور اسی صحبت اور سنگت پر مر گیا تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہود و نصارہ کی سنگت ہے, یہود و نصارہ تم پر ظلم کرتے ہیں. جس دین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں بلکہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سارے انبیاء پر نقصان کرنے والے یہ یہودی ہیں جو آج بھی مجھے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آج میری اور آپ کی برادری فلسطین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, غزہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, حماس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جن پر ظلم کرنے والا کون ہے؟ یہودی قوم ہے جو ظلم کر رہی ہے. جس کے طریقے, جس کی سنگت, جس کی صحبت اسلام والوں کو, مسلمانوں کو بہت اچھی لگی, انہی کی چال, انہی کی دھار, انہی کا رہن سہن, انہی کی طرح کی زندگی یہ مسلمان نے اپنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں جو جس کی سنگت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری اس وقت تیرا کیا ہوگا جس وقت کہ تجھے مدینہ سے نکالا جائے گا, اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر غفاری جب تجھے مدینہ سے نکالا جائے گا. ابو ذر غفاری نے رو دیا, فرمایا یا رسول اللہ مجھے مدینہ سے نکالا جائے گا, دیار نبی سے مجھے نکالا جائے گا. یا رسول اللہ اگر کوئی نکالے گا کس کی مجال ہے کہ ابو ذر کو یہاں سے نکالے؟ کون ہے جو ہمیں یہاں سے نکالے؟ ہم تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی نکالنے آیا تو میں تلوار لے کر کھڑا ہو جاؤں گا اور مدینے سے نہیں نکلوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تلوار مت اٹھانا, جب تجھے مدینہ سے نکالا جائے تو تلوار نہ اٹھانا بلکہ مدینہ چھوڑ دینا. یا رسول اللہ کہاں تک مدینہ چھوڑوں, کہاں تک مدینہ چھوڑوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے محمد کی صحبت اختیار کی ہے, محمد تجھے کہتا ہے کہ چھوڑ دینا اور اس وقت تک نہ آنا جب تک کہ تیری میری ملاقات نہ ہو جائے, یعنی کہ موت تک مدینہ میں واپس نہ آنا یہاں تک کہ تیری میری ملاقات ہو جائے. اور تو مجھ سے محبت کرتا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, جنت میں میری سنگت میرے ساتھ تو جنت میں داخل ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں, دور خلافت میں سخت مسائل پر عمل کرنے والے ابو ذر غفاری بہت سخت مسائل پر عمل کرتے ہیں. مال رکھنے کی چیز نہیں ہے ان کا مسئلہ تھا, ان کا فتویٰ اور قانون کا مال رکھنے کی چیز نہیں ہے. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لوگوں کو بھی روکتے کہ مال مت رکھو. جب ان اس طریقے سے ان کا حال تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دو اور مدینہ سے باہر چلے جاؤ. مدینہ سے باہر رمضان نامی اس وادی میں اور اس جگہ پر, اس قریے میں, اس چھوٹی سی بستی میں چلے گئے جہاں تنہا تھے, کوئی نہیں تھا. اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू ज़र जब तबूक में जा रहे थे और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ऊँटनी कमज़ोर की, बीमार हो गई, सबसे पीछे हो गई। तबूक में जाने वाले सारे सहाबा से अबू ज़र ग़िफ़ारी पीछे रह गए, उनकी ऊँटनी बीमार थी। एक बस्ती में गए हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वहाँ ऊँटनी की दवा कराई और ऊँटनी का इलाज कराया, लेकिन इलाज के बाद भी ऊँटनी अच्छा नहीं हुआ। ऊँटनी बीमार थी तो बीमार ही रही। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने ऊँटनी उसी जगह छोड़ दी, उसी बस्ती में छोड़ दी और अपना सामान अपनी पीठ पर पुष्ट पर डाला और वजन उठाकर चलते हुए तबूक तक पहुंचे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू ज़र ग़िफ़ारी को इतना सारा सामान उठाकर अपनी पीठ पर और पुष्ट पर उठाकर बोझल आता हुआ देखा, जब करीब आ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्बार हो गई और फरमाया, औलाद अबू ज़र ग़िफ़ारी यहाँ तन्हा आया, जिंदगी भी तन्हा गुजारेगा, मरेगा भी तन्हा और उठाया भी तन्हा जाएगा। मक्का में रमज़ान में अबू ज़र के सिवा किसी की खबर नहीं, अकेला मरा। जब मरा तो बीवी के सिवा कोई नहीं था। ये सोहबत मिली तो रहज़नी करने वाला इंसानियत का रहबर बन गया। सोहबत का असर होता है। कुरान गवाही देता है, जिन्होंने सोहबत अच्छों की इख्तियार की तो अच्छाई उनके अंदर कूद कूद कर भर गई और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों की राह पर चला दिया है। और मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाकर बात खत्म कर देता हूँ। अस्हाबे कहफ कुरान बयान करता है, 7 नौजवान थे, 7 नौजवान, जबकि पूरी कौम बुत परस्ती में लगी है, शिर्क में लगी हुई है। ये 7 नौजवान कहते हैं ये शिर्क हम नहीं करेंगे, हम एक अल्लाह को मानेंगे। और सारी कौम बुत परस्ती में लगी है, असनाम परस्ती में लगी है। ये 7 दरख्त के साये में बैठे हैं, दरख्त के साये में बैठे थे और दरख्त के तनों के साथ टेक लगाकर बैठे थे। कौम ने आकर इन 7 से कहा, इन 7 नौजवानों से, तुम हमारे साथ मेले में क्यों नहीं आते, तुम हमारी सोहबत में क्यों नहीं रहते, हमारी संगत क्यों नहीं रहते, तुम क्यों बुत परस्ती नहीं करते। इन 7 ने जवाब दिया और कहा, हम एक अल्लाह को मानते हैं, उसके सिवा किसी को नहीं मानते। ये बात बादशाह तक पहुंचाई गई। वो बादशाह भी काफिर था, वो बादशाह भी जालिम और जाबिर था। उन्होंने 7 को बुलाया, 7 खूबसूरत भी थे, जवान भी थे। उनको बुलाकर बादशाह कहता है, तुम हमारे साथ और कौम के साथ क्यों नहीं रहते, हमारी सोहबत में क्यों नहीं रहते, हमारी संगत क्यों नहीं रहते हैं। फरमाया, तुम लोग पत्थरों को पूजते हैं और हम कहते हैं पत्थर से कुछ नहीं होता है, उसको उठाकर पटक दो, वो टूट जाएगा, तुम्हारा कोई काम नहीं बना सकता, वो एक अकेला सब कुछ करता है। 7 ने तौहीद बयान की और तौहीद अपना अकीदा बयान किया। वो कहता है हमारे अकीदे, हमारी मान्यताएं अपनाओ, वो ना कहते हैं। बादशाह कहता है, मैं आपको कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन 7 जवानों ने जब ये जुमले कहे तो बादशाह कहने लगा, तुम्हें सुबह तक की मोहलत है, सुबह तक की मोहलत देते हैं। अगर सुबह तक ने तुमने हमारे अकाईद ना अपनाए तो सुबह में सूली चढ़ा दिया जाएगा। इन 7 ने मशवरा किया, अगर नहीं मानेंगे तो या तो जबरदस्ती हमें मुश्रिक बनाया जाएगा या सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अपने ईमान की हिफाजत के लिए हम छोड़ देते हैं, मुल्क भी छोड़ देते हैं, बाप दादाओं के महल्लात भी छोड़ देते हैं, बाप दादाओं की जायदाद भी छोड़ देते हैं। हाथों में कुछ नहीं है, चंद दराहिम थे, उस वक्त के चंद सिक्के थे, उसके सिवा कुछ नहीं है। और 7 ने चलना शुरू किया। चलते चलते दूर दराज पहुंचे तो एक चरवाहा मिला, एक बकरियां चराने वाला मिला। वो बकरियां चरा रहा था। इन 7 से पूछ रहा है, कहाँ जा रहे हो? कहा, हम हमारे ईमान की हिफाजत के लिए मुल्क भी छोड़कर जा रहे हैं, बाप दादाओं की जायदाद और महल्ला भी छोड़कर जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो चरवाहा कहने लगा, मुझे भी तुम्हारे साथ आना, मुझे भी तुम्हारे दीन को, क्या तुम्हारा दीन अपना कर तुम्हारी तरह अपने दीन की हिफाजत करना है। मेरी बकरियां हैं। चरवाहे ने कहा, बकरियां छोड़ देता हूँ, और बकरियां भी नहीं चाहिए। और चरवाहा बकरियां छोड़कर उनके साथ हो गया। चरवाहा चरा रहा था, उनके साथ एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी साथ हो गया। अस्हाबे कहफ ने उस कुत्ते को मारा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उस कुत्ते को मारा कि तू भी वापस हो जा, तू हमारे साथ ना, तू जानवर है।
اس کو مار رہے ہیں لیکن وہ پیچھے ہی جا رہا ہے، واپس نہیں ہوتا۔ مفسرین نے فرمایا اس کو بہت مارا، بہت مرتبہ ہانکا، لیکن کتا مانتا نہیں ہے، اور کتا بزبان حال کہہ رہا تھا، بول نہیں سکتا تھا، بزبان قول نہیں، بزبان حال کہتا تھا ہمیں بھی تمہاری صحبت اچھی لگتی ہے، ہمیں بھی تمہاری سنگت اچھی لگتی ہے، ان کی سنگت نہیں رہنا ہے جہاں ظلم ہو، ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے جہاں بت پرستی ہوتی ہو، ہم بھی اس رب کے مانتے ہیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کتا بزبان حال کہہ رہا تھا اور مار کر تھکے، لیکن کتا واپس نہیں ہوا، کتا کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ اب وہ گئے ہیں، کہاں جائے کچھ نہیں دیکھا ہے، کبھی اپنا ملک چھوڑ کر نکلے نہیں ہے، کبھی بارڈر پار نہیں کی ہے، ملک کی بارڈر پار کر لی، اب کہاں جائے کوئی راستہ نہیں ملتا، تھک بھی گئے ہیں، غار کے دہانے میں، پہاڑ کی غار کے دہانے میں جا کر اندر پناہ لے لی اور اندر رہنے لگے۔ جب غار کے اندر چلے گئے، کتا اندر نہیں گیا، کتا اپنے پاؤں پھیلا کر جیسے شکار بیٹھتا ہے اس طریقے سے کتا اس کے دہانے پر بیٹھ گیا اور وہ ان کی نگہبانی کرتا رہا اور وہ اندر سو گئے۔ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اس کتے نے ان کی صحبت اختیار کی، اللہ نے اس کو بھی 309 سال تک کتے کو بھی اسی دہانے پر بٹھائے رکھا اور اس کو بھی سلا دیا۔ اور جب اٹھے ہیں 309 سال کے بعد کتے کو بھی اللہ نے اٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے نے جب کہ اچھوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے کتے جیسے جانور کو بھی قرآن کا موضوع بنا دیا، قرآن کا مضمون بنا دیا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ہر جمعہ کو پڑھی جانے والی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ قیامت آئے گی، قرآن پڑھا جائے گا اور اس قرآن میں کتے کو بھی پڑھا جائے گا، اور اس صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں جانے والے جانوروں میں یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حالانکہ جانوروں کے لیے تو فرمایا کنتم ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، تمہارے جب جنت جہنم نہیں ہے، تم مٹی ہو جاؤ۔ لیکن جن جانوروں کو اللہ جنت میں پہنچائے گا اس میں یہ کتا بھی ہے، اصحاب کہف کا رقیب بھی ہے، یہ کلب بھی ہے، یہ کتا بھی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اچھوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ نے اس کو قرآن کا موضوع بھی بنایا، مضمون بھی بنایا اور جنت کا ٹھیکیدار بھی بنا دیا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ صحبت اختیار کرو، اچھوں کی تو اچھے بنو گے، ورنہ صحبت غلط ہوگی، پیغمبر کا بیٹا ہو لیکن صحبت اچھی نہ ملے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قرآن مثال دیتا ہے، یا بنی ارکب معنا، اور بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا، قال صحابی یا جبلی یعصمنی من الماء۔ چار بیٹوں کا باپ ہے نوح علیہ السلام، شام ہے، حام ہے، یافس ہے اور کنعان ہے۔ سب سے چھوٹا جو تھا اس کا نام کنعان تھا۔ شام، حام، یافس اور کنعان چار بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے۔ کنعان سب سے چھوٹا تھا۔ وہ کنعان بستی والوں کی صحبت میں رہا اور غلط لوگوں کی صحبت میں رہا، خود بھی پیغمبر کا بیٹا تھا، پیغمبر کی صحبت اختیار نہ کی، اچھوں کی صحبت اختیار نہ کی، بروں کی صحبت میں رہا تو برائی اتنی آ گئی کہ باپ آخری وقت میں کہہ رہا ہے، بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور باپ ہونے کے ناطے تجھے آخری مرتبہ نصیحت کرتا ہوں، یا بنیا، اور کتنے پیارے انداز میں، او میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، تیرے 3 بھائی تو سوار ہو گئے ہیں، تو بھی آ جا، اور عام شام و یافیس کے ساتھ تو بھی آ جا۔ لیکن یہ سب سے چھوٹا کنعان کہتا ہے ہم تمہاری صحبت میں نہیں رہنا چاہتے، ہم ان کی صحبت میں رہیں گے، اور تم ہمیں دمکا رہے ہو، ڈرا رہے ہو، ہم پہاڑ کی بلندی پر جائیں گے، وہ بلندی ہمیں بچا لے گی۔ اللہ فرماتا ہے باپ بیٹے کی گفتگو کے دوران وہ جس کی پناہ لینا چاہتا ہے اس کی پناہ لینے سے پہلے ہی وحال بینہم الموت وکان من المغرقین، اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کی رو بھیجی، پانی کی موج بھیجی، اور اس رو نے، اس سیلاب نے، اس پانی کی موج نے اس کو تھپیرے دیے، اور ایسے تھپیرے دیے کہ وہ
ڈوبنے لگا، باپ کو رحم آ گیا، شفقت پدری میں کہنے لگے یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، اور تو نے میرے اہل کو بچانے کا تو نے مجھے وعدہ کیا تھا۔ رب نے کہا بیٹا تو تیرا ضرور ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہے۔ اہل میں ہونے کے لیے بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اہل میں ہونے کے لیے صحبت صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ کی صحیح صحبت اختیار کرتا تو بیٹے کے ساتھ اہل بھی بنتا، لیکن بیٹا تو ہے تیرا لیکن وہ اہل نہ بن سکا، اس لیے وہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کو مغرقین میں بنا دیا، ڈوبنے والوں میں بنا دیا کہ بری صحبت غلط صحبت اختیار کی، ہم نے اس کو پانی کی رو میں بھیج دیا اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ یہی بات قرآن کہتا ہے مجھ سے آپ سے بھی کہ صحبتیں جیسی ملتی ہے ویسے نتائج اور اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینے کی صحبت ملی، ہم نے ایک مہینے تک 30 دن ایام معدودات 30 دن تک ہم نے مبارک مہینے کی صحبت میں لیے۔ اب اس کے بعد شوال میں ہماری صحبت وہ ہو جائیں جو نہیں ہونی چاہیے، مسجدیں خالی نظر آئیں، مسجدوں کے نمازی خالی نظر آئیں، رمضان میں مسجد باہر بھی بھر جائیں اور رمضان کے بعد جماعت کھانے کی چوتھی سب بھی پورا ہو، تو پھر دکھڑا کس کو سنا ہے؟ پھر ظالموں کی ظلم کے لیے ہم لوگ دعائیں مانگیں، آنسو بہائیں، رب کیسے راضی ہوگا؟ پھر میں اور آپ دعائیہ جملہ کہیں اور پھر کہیں وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَدَمِّرْ دِيَارَهُمْ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، یہ جملے ہم دعائیہ کریں۔ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوتی، اس لیے کہ تمہیں مبارک مہینہ دیا، اس کی صحبت کا کیا کیا؟ رمضان جاتے ہی گئے تھی، تمہاری قدر وہی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ارادے کرو ہمیں رمضان کی صحبت ملی، ہماری زندگیاں بھی رمضان والی ہی رہے گی، ہم رمضان کے بعد بھی مسلمان ہیں، رمضان کے بعد بھی محمدی ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم کلمے والے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم قرآن والے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم نماز والے ہیں۔ ہماری قرآن کی تلاوت ناگا نہ ہو، ہماری نمازیں چھوٹنے نہ پائیں، 5 وقتہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ نیتوں پر اللہ نیتوں کے اوپر فیصلے کیا کرتے ہیں، جب میری نیت ہی نہ ہو تو پھر رب کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ اس لیے اگر حالات صحیح کرنا چاہتے ہو، ملک میں امن چاہتے ہو، زندگیوں میں امن چاہتے ہو تو آؤ رب کے دربار میں اور اس کو راضی کرو، نیتیں کرو، صحبت رمضان کی ملی ہے اس کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، نوکری کرنے والے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں چلو وہاں تک رہتے ہیں، فجر میں تو ہر کوئی گھر ہوتا ہے، فجر میں تو مسجد پر ہونی چاہیے، چلو ظہر عصر مغرب عشاء آپ لوگ دوسری جگہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن فجر میں تو یہی ہوتے ہیں، چھٹی کے دن تو سب گھر پر ہی ہوتے ہیں، اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنت بات جو خارج ہو جائے